بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کے اس ہفتے کے کام میں ہم نعت جو امیر منائی کی نعت ہے اس کے مشقی سوالات کا حل دیکھیں گے۔ امید ہے آپ نے 1 تا 7 اشعار کی تشریح، مرکزی خیال و خلاصہ اور اس کے ساتھ شاعر کا تعارف یاد کر لیا ہوگا۔ یہاں آپ کے سامنے سوالات کے موجود ہیں جن کے جوابات ہم دیکھیں گے۔ ان کا حل آگے دیکھیے۔ پہلا سوال آپ کے پاس ہے، صبا کہاں سے آتی ہے؟ شاعر امیر منائی اپنی نظم نعت میں بیان کرتے ہیں، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، یعنی صبا مدینے کے مقدس شہر سے آتی ہے۔ سوال نمبر 2، پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ شاعر امیر منائی اپنی نعت میں بیان کرتے ہیں، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ شاعر کو صبح کے وقت چلنے والی ہوا میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، یعنی پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے۔ آگے دیکھیے، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر امیر منائی اپنی نظم نعت میں بیان کرتے ہیں، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ شاعر کی یہی حسرت اور یہی آرزو ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینا چاہتا ہے، اور اگر موت بھی آئے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر آئے۔ اگلا سوال، شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ شعر دیکھیے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ شاعر اس بات میں اپنی حرمت اور آبرو تصور کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیں۔ اگلا سوال ہے، طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ شاعر کہتے ہیں، ہم نے پرندوں میں طوطی و بلبل کی باتیں بھی سنی ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی کر رہی ہیں، یعنی کائنات میں ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں مصروف و مشغول ہے۔ ایسے میں یہ 2 پرندے یعنی طوطی و بلبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آگے اس نعت میں ردیف کیا ہے؟ ردیف کی تعریف جیسا کہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ کہتے ہیں، ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شاعری کی روح سے شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ جیسے نظم نعت میں ردیف لفظ ہے، یعنی یہ ہر شعر کے بعد میں آ رہا ہے، قافیے کے بعد آ رہا ہے، اور لفظ ہے جو ہے وہ اس نظم کی ردیف ہے۔ اس نعت کے قافیے کون کون سے ہیں؟ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ نظم نعت میں استعمال ہونے والے قافیے درج ذیل ہیں، تو، بو، گفتگو، چارسو، آرزو، آبرو وغیرہ وغیرہ۔ اگلا سوال دیکھیے، لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ شعر دیکھیے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ لانے کے بے داغ ہونے سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہر عیب اور خامی سے پاک ہے، جبکہ گل کے بے خار ہونے سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف یا ضرر نہیں پہنچا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرر انسان ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عیب یا خامی موجود ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر عیب سے پاک ہے۔ یہاں آگے اپنا اگلا سوال دیکھیے، آپ کے پاس کالم ہے۔ کہتے ہیں، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ میں نے اس کے سامنے اس کا حل جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ مطلب، صبا بو، طوطی بلبل، تذکرہ گفتگو، جیوں مروں،
حسرت آرزو، یکسو چارسو، حرمت آبرو، ظہور نور، مکان لامکان۔ آگے اگلا سوال ہے بیٹے آپ کے پاس، کہتے ہیں نیچے دیے گئے اشارات کی مدد سے نعت کا خلاصہ لکھیں۔ یہ خلاصہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور میں نے یہاں آپ کے سامنے اعادے کے طور پر ایک خلاصہ اور بیان کر دیا۔ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دل میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا جو مدینے سے آتی ہے، اس میں پھولوں کی خوشبو ہے۔ ہر پرندہ اللہ کے محبوب کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ شاعر کا دل چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گزرے۔ شاعر کو نبی مکرم سے اتنی محبت ہے کہ اسے ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنی جان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے اور آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ بیٹا یہاں پر میں نے آپ کو یہ خلاصہ دکھا دیا ہے جو فرسٹ سلائیڈ میں آپ نے خلاصہ یاد کیا تھا۔ اگر آپ کو وہی خلاصہ یاد ہے تو آپ وہ خلاصہ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8واں سوال ہے آپ کے پاس، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے۔ یہ اعراب ہماری کلاس کی ایکٹیویٹی ہے، آپ کا بورڈ کا کوشچن نہیں ہے، میں اس کا یہاں پر آپ کو اعادہ کروا دیتی ہوں۔ طوطی و بلبل، تذکرہ، گفتگو، حرمت، آبرو، ظہور، داغ، داغ لالا، خار گل۔ بیٹا یہاں پر آپ کی مشق جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ آپ سب بچوں نے جو سوالات کے جوابات آپ کو کروائے گئے ہیں انہیں اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے اور اپنے گروپ میں اس کو سینڈ کر لینا ہے، ٹیچر اسے وہاں پر چیک کر لیں گی۔ یہ تمام کام جو آپ نے مشقی طور پر کیا ہے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کر اس کا اعادہ بھی کر لینا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔